اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیہ، سورۃ الجن مکی ہے، اس کی 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا۔ فقالوا، اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ نفر 3 سے 10 تک عدد کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ان جنات کی تعداد 3 سے زیادہ اور 10 سے کم تھی۔ جن جنات کا یہاں ذکر ہے، روایات یہ ہے کہ یہ 9 حضرات تھے، نصیبین کے رہنے والے۔ قل اوحی الی انہ استمع، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن بالقصد سنایا نہیں، بلکہ ان کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب شیاطین کو آسمان کی خبریں سننے سے شہاب ثاقب کے ذریعے روک دیا گیا تھا، اور جنات نے وہاں مشورہ کیا کہ یہ حادثہ جو ہم پر آسمانی خبروں سے ممنوع ہو جانے کا پیش آیا ہے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کوئی نئی چیز پیش آئی ہے جو اس کا سبب بنی ہے، اور یہ طے کیا کہ زمین کے مشرق اور مغرب ہر طرف میں جنات کے وفود جائیں اور اس کی تحقیق کر کے آئیں کہ یہ نئی چیز کیا پیش آئی ہے۔ تو جنات کا وفد تہامہ حجاز کی طرف بھی بھیجا گیا۔ وہ مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن سنا تو قسمیں کھا کر آپس میں کہنے لگے کہ واللہ یہی کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل اور مانع بنا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے لوٹے اور جا کر اپنی قوم سے یہ قصہ بیان کیا جس کا ذکر ان آیات میں آتا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے۔ جد کے معنی شان کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تعالی جدہ، یعنی بلند و بالا اس کی شان۔ یہاں جدہ کی ضمیر راجع کرنے کے بجائے لفظ رب کو ظاہر رکھا گیا ہے، جس میں اس علو شان کی دلیل بھی آ گئی، کیونکہ جو ذات مخلوق کی پروردگار ہے اس کا سب مخلوق سے عالی شان ہونا بھی ظاہر ہے۔ انہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ علی اللہ شططا، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ لفظ شطط کے معنی قول بعید، جو عقل سے دور ہو، اور ظلم و جور کے بھی آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایمان لانے والے جنات نے اب تک شرک و کفر میں مبتلا رہنے کا عذر یہ بیان کیا کہ ہماری قوم کے بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں
بے سر و پا باتیں کرتے تھے، یعنی جن کا نہ پاؤں ہوتا تھا نہ سر، اور ہمیں یہ گمان نہ تھا کہ کوئی انسان یا جن اللہ کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کر سکتا ہے، اس لیے ہم ان بے وقوفوں کی بات میں آ کر آج تک ہم کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اب قرآن سنا تو حقیقت کھلی اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وہ پناہ لیا کرتے تھے جنات کے کچھ لوگوں کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر پر چڑھا دیا۔ اس آیت میں مومن جنات نے یہ بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ جب کسی جنگل میں قیام کرتے تو اس جنگل کے جنات کی پناہ مانگتے تھے۔ اس سے جنات یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو انسان سے بھی افضل ہیں، کہ انسان بھی ہماری پناہ لیتا ہے۔ اس بات پر جنات کی گمراہی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک صحابی تھے حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنات کی وجہ سے اسلام لائے تھے کہ ایک دفعہ وہ ریگستان میں سفر کر رہے تھے، اچانک وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، میں نے اونٹنی سے اترنے کا ارادہ کیا اور اتر کر سو گیا۔ سونے سے پہلے میں نے اپنی قوم کی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہہ لیے کہ انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، یعنی میں پناہ میں رہتا ہوں اس جنگل کے جنات کے سردار کی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، اس کو وہ میری ناقہ یعنی اونٹنی کے سینے پر رکھنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہ پایا، تو میں نے دل میں کہا کہ یہ شیطانی خیال ہے، خواب اصلی نہیں ہے، اور پھر سو گیا اور پھر غافل ہو گیا۔ تو پھر وہی خواب دیکھا، پھر میں اٹھا اور اپنی اونٹنی کے چاروں طرف پھرا، کچھ نہیں پایا مگر اونٹنی کو دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ میں پھر جا کر اپنی جگہ سو گیا تو پھر وہی خواب دیکھا۔ میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری اونٹنی تڑپ رہی ہے، اور پھر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں حربہ ہے، یہ وہی شخص تھا جس کو خواب میں اونٹنی پر حملہ کرتے دیکھا تھا، اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے جو اونٹنی پر حملہ کرنے اور اس کو کرنے سے اسے روک رہا ہے۔ اسی عرصہ میں 3 گور خر سامنے آ گئے تو بوڑھے نے اس نوجوان سے کہا ان تینوں میں سے جس کو تو پسند کرے وہ لے لے، اور ایک انسان کی اونٹنی کو چھوڑ دے۔ وہ نوجوان ایک گور خر لے کر رخصت ہو گیا۔ پھر اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ بے وقوف، جب تو کسی جنگل میں ٹھہرے اور وہاں کے جنات و شیاطین سے خطرہ ہو تو یہ کہا کر اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں پناہ پکڑتا ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگل کے خوف اور شر سے، اور کسی جن سے پناہ نہ مانگا کرو، کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا جب انسان جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ نبی کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نبی عربی ہے، نہ شرقی نہ غربی، پیر کے روز یہ مبعوث ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں، یہ مدینہ کا پرانا نام ہے جو کھجوروں کی بستی ہے۔ میں نے صبح ہوتے ہی مدینہ کا راستہ لیا اور سواری کو تیز چلایا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرا سارا واقعہ مجھے سنا دیا، یعنی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اس سے پہلے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتا، اور مجھے اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک اس معاملہ کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ جیسا گمان تھا تم لوگوں کا تھا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا، یعنی جس طرح آپ کا گمان تھا انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو بھی دوسری زندگی نہیں دے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، بہت بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔
لفظ سما عربی لغت میں جس طرح آسمان کے لیے بولا جاتا ہے اسی طرح بادل پر بھی لفظ سما کا اطلاق عام اور معروف ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ سما سے مراد یہی بادل ہیں، یعنی جنات اور شیاطین جب اوپر کی طرف جاتے تھے تو ان کو شدید شعلے واپس بھگا دیتے تھے، تو انہوں نے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے وہاں بڑے سخت پہرے داروں اور شوروں سے بھرا ہوا اس کو پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے سن لینے کے لیے آسمانوں کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے، یجد لہو شہاب الرصدا، وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گات میں لگا ہوا ہے۔ یعنی پہلے تو شیاطین جنات اوپر جاتے تھے، کچھ نہ کچھ باتیں سن کر اس میں ملاوٹ کر کے یہاں آ کر کائنوں کو بتاتے تھے، یہ کاہن لوگ جادوگر لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن جب سے قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، اور ایک شعلہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو کہ ایک ستارہ ہی ہوتا ہے جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یعنی ہمیں یقین سے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کا جو انتظام فرمایا ہے اس سے زمین والوں کو سزا دینا مقصود ہے، یا زمین والے پہلے سے اس سزا سے باخبر نہ ہو سکیں، یا اس کے پیچھے کوئی بلائی ہے جو زمین والوں کو پہنچانا پیش نظر ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ کہیں بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی، آمنا بِهِ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں، ہم میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ ظالم ہیں۔ فمن اسلم، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں، فاولئک تحروا رشدا، انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ واما القاسطون، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ وَأَنَّ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں، فَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، یہاں اس کے معروف معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی عبادت گاہ جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہیں اور مسجد کہلاتی ہے۔ اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ جب سب مساجد صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں تو تم مسجدوں میں جا کر اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو، جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کر شرک کا ارتکاب کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد یعنی جیم کے زبر کے ساتھ ہو بمعنی سجدہ، تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ سب سجدے صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ جو شخص غیر اللہ کو اعانت کے لیے پکارتا ہے، گویا کہ وہ اس کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے سجدے سے اجتناب کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ،
اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو، یدعوہ، کھڑا ہو تو ایسا معلوم ہو جیسے کہ کادو یکونون علیہ لبدا، یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے سے یہاں مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹوٹے پڑنے کا مطلب ایک تو یہ ممکن ہے کہ کافر لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو کر ایسا انداز اختیار کرتے تھے جیسے وہ آپ پر حملہ کر دیں، اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ عبادت کے دوران قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو قرآن سننے کے لیے آپ کے ارد گرد جنات کے گروہ جمع ہو جاتے تھے۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دو کہ میں تو صرف اپنی پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو نہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں اور نہ کوئی بھلائی۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دو کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، البتہ جس چیز پر مجھے اختیار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا اور اس کے پیغامات ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، اور یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز انہیں نظر آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، ان کو ڈرایا گیا تھا، فَسَيَعْلَمُونَ، تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا، مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے آیا وہ نزدیک ہے، ما توعدون، جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ عالم الغیب، وہی سارے غیب جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیب احدا، چنانچہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرما لیا ہو، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے، رصدا، جو کہ محافظ ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات، رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور وہ ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی ہے۔